جی السلام علیکم. امتیاز الرحمان عثمانی صاحب. میرا نام محمد امتیاز عثمانی ہے. جی اپنا تعارف کروا دیجیے. جی میرا نام محمد امتیاز ہے عثمانی اس لیے کہ میرے والد جو عثمانی لکھتے تھے اپنے آپ کو بڑے بھائی. تو 1956 میں پیدا ہوا جی جولائی میں, اور میں نے 1982 میں غالباً قرآن مجید میں ناظرہ پڑھنا شروع کیا تھا. میں اس وقت آپ دیکھ لیں میری عمر کتنی ہوگی. تو اس کے بعد پھر ناظرہ پڑھنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں حفظ کروں. تو ایک دوست نے منع کیا, انہوں نے کہا نہیں حفظ نہ کریں آپ, اور اس کو ترجمے سے پڑھیں. اوپر سے وحید الدین خان صاحب کو میں نے پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر چپ کے آنے کے بعد حفظ کی جو ہے وہ اہمیت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے الحمدللہ میں نے پھر قرآن پر ترجمے سے پڑھنا شروع کیا, اور پھر جو تفاسیر مل سکتی تھی میں ان کو پڑھتا چلا گیا. حدیث کی بھی جو کتاب مجھے ملی میں بس مسلسل 87 سے میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں جی. ویسے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے گریجویشن کی تھی. اچھا, کس میں؟ گریجویشن میں نے گریجویشن ظاہر ہے اکنامکس میں پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میرے سبجیکٹ تھے. اس کے بعد پھر میں گھر پر ایک چھوٹی سی دکان ہے اس پہ بٹھا دیا تھا. 76 میں گریجویشن کی, 76 میں دکان پہ آ کے بیٹھ گیا تھا 20 سال کی عمر میں. یہ ناظرہ قرآن بھی میں نے دکان پر بیٹھ کے پڑھا ہے. تو قاری خوشی محمد صاحب کی میں کیسٹ لے آیا تھا, کیسٹ کا زمانہ تھا, کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن. تو میں وہ پھر رات کو دن کو دیکھتا رہتا تھا, رات کو جا کے میں ہیڈ فون لگا کر اور بیٹھ جاتا تھا, اور ناظرہ قرآن مجید میں وہ پڑھتے تھے تبارک الذی بیدہ الملک. انہوں نے اس طرح پڑھا تو میں بلکہ یہ دیکھے کہ تبارک کو میں تبراک پڑھا کرتا تھا. یہ حال تھا میرا قرآن پڑھنے کا کہ تبارک الذی. تو وہ میں نے ان سے پھر ایک ایک حرف میں نے نا اپنی اصلاح کی, اور وہ کم از کم کچھ سال لگ گیا تھا. تو اس کے بعد مجھے شوق ہوا, وہ چونکہ میں اصلاح کرتا تھا آہستہ آہستہ, تو مجھے قرآن یاد ہونا بھی شروع ہو گیا. اور پھر بہرحال میں نے پھر وہ حفظ تو چھوڑا, اور 6 سپارے میں نے حفظ کیے تھے. اس کے بعد میں 87 سے مجھے یاد ہے جی میں نے پڑھنا شروع کیا, اور 2 آدمیوں کی کتابیں مجھے ملیں. ایک منظور نعمانی صاحب تھے, تو ان کی کتابیں مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگا کہ یار, اور یہ بھی احساس ہوا کہ ہمیں اسلام کا نہیں پتہ. اس کے فوراً بعد حبیب الرحمان کاندھلوی جو کراچی کے عالم تھے, ان کی کتابیں اتفاقاً مجھے یہاں ملی تھی, اور پھر ان سے ہمارا تعلق ہو گیا. اور پھر ہم نے حبیب الرحمان صاحب کو پڑھا, اور انہوں نے تمنا عماری سے ہمیں متعارف کرایا کہ انہوں نے کہا یار ان کی کتابیں آپ پڑھیں. تو تمنا عماری کی کتابیں بھی ہم نے دیکھی. بس پھر یہ شاید مسلسل جو ہے نا ایک نہ ختم ہونے والا کام تھا جو ہم نے شروع کر دیا. اور اب تک پھر یہ جو بھی لٹریچر ملا محققانہ, تمنا عماری کو پڑھا. جعفر شاہ الوالدی کی تقریباً ساری کتابیں ہم نے خود چھپوائیں پھر. اچھا جی ہاں, وہ مقام سنت ان کی کتاب تھی, اور رفقائے نبی, اور گلستان حدیث, ریاض السنہ, یہ ساری کتابیں ہم نے چھپوائیں. اور قرآن قانون طلاق تو مجھے ان کی ایک فٹ پاتھ سے ملی تھی, اور وہ لے کے چھپوائی, اور وہ بہت ہی اعلیٰ کتاب تھی. تو بس یہ پھر مولا اصلاحی سے میرا تعارف ہوا 91-92 میں, کہ ان کی تفسیر کسی نے مجھے بتایا. میں جماعت اسلامی کو پسند نہیں کرتا تھا, تو اس لیے میں ان لوگوں کے نزدیک نہیں جاتا تھا. مگر ایک آدمی نے کہا کہ نہیں, امین حسن اصطائی جو ہے نا وہ اور طرح کا آدمی ہے. غامدی صاحب سے میں پہلے متعارف ہو چکا تھا 1990 میں, مگر اصطائی صاحب کو نہیں پتا تھا. پہلے 92 میں میں نے تدبر قرآن جب پڑھی تو پھر مجھے ان سے پیار ہو گیا. اور اس کے بعد پھر یہ اب مسلسل یہ تھا کہ مجھے مولانا اصطائی کے شاگرد خالد مسعود صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ آپ درس قرآن کریں. وہ ہمارے پاس آتے تھے, دکان پہ بیٹھتے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں. تو بلکہ 1-2 دفعہ وہ ناراض بھی ہوئے کہ یار تمہیں میں بار بار جب بھی آتا ہوں تم درس قرآن ہی نہیں کرتے, تم قرآن سے محبت بھی کرتے ہو اور تم درس بھی نہیں اس کا کرتے. تو وہ یہ حادثاتی طور پر میرا درس اس طرح شروع ہوا کہ ایک مسجد پنڈی میں ہمیں ایک ہی مسجد ملی جنہوں نے ہمارے لٹریچر کو ہضم بھی کیا اور پسند بھی کیا. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر جو تھی وہ کم سے میں نے کہا نہیں ہوا, تو وہ انہوں نے مسجد میں بیان کر دیا. تو مسجد والوں نے ان کو پکڑ لیا, اور اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا, شب برات وغیرہ. تو مجھے کسی نے کہا یاد جا کے مولانا کی مدد کرو, وہ تو بیچارے پھنس گئے تمہاری لٹریچر لے کے. تو میں نے پھر جا کر وہاں جمعہ پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ مولانا صاحب کو لوگ بہت ڈانٹتے تھے, جھاڑتے تھے, باقاعدہ مارنے کو چڑھے جاتے تھے. تو ان کی طرف سے جواب میں نے دینا شروع کر دیا. تو وہ 1-2 ہفتے جب ایسے تو انہوں نے کہا یار آپ ہر ہفتے یہاں آیا کرو, اور میں جمعہ پڑھایا کروں گا, آپ جواب دیا کرو. تو ایسے ہوا کہ پھر وہ ہمارا یہ 93-94 کی بات ہے غالباً 94 کی, کہ میں 94 سے مسلسل وہاں جاتا ہوں. وہ مولانا فوت بھی ہو گئے ہیں, ان کا بیٹا جمعہ پڑھاتا ہے. تو اس کے بعد ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. تو اوپن سوال جواب ہوتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, کیونکہ میں نے یہی سیکھا تھا کہ یار لوگ, میں نے یہ دیکھا تھا, آبزرو کیا تھا, علماء سے ڈرتے بہت ہیں. میرا ایک دوست تھا, وہ بڑا غنڈہ قسم کا تھا, وہ جسمتی سے اس کو لڑا رہے, بدماش تھا. مگر میں نے اس کو کہا مولانا سے 2 سوال تو پوچھو, تو وہ ڈرتا تھا.
میں نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے جو جیدار والے بندے بھی ہیں نا وہ مولوی سے ڈرتے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ڈر نہ لگے. اب ہم سے ہر ایک سارا دن دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو آتا ہے وہ ہم سے سوال جواب کرتا ہے, اور الحمدللہ جو آتا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں. لوگوں کا ڈر خوف ہم نے نکالا کہ ہماری بڑی اوپن ڈسکشن ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں برگیڈر کمال سومرو, وہ ڈاکٹر بھی ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں امتیاز بھائی میں پوری دنیا میں پھروں. تو یہ جس طرح آپ کا درس ہوتا ہے نا وہ ہمارا آرمی والوں میں بھی درس ہوتا ہے. یہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی بالکل کوئی بناوٹ نہیں, کوئی تصنع نہیں. اور جو بی بی سی پہ ایک پروگرام لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہارٹ ٹاک, تو ہمارا درس بھی ہارٹ ٹاک ہی ہوتا ہے. وہ مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کیوں کہا, کیا کیا, کیسے کہا. تو یہ ہے یہ ہمارا سارا تعارف. باقی چھوٹی سی دکان ہے, ایک بیٹی ہے وہ اللہ نے دے دی ہے, اور مختص تین فیملی کے ممبر ہیں ہمارے. تو یہ بتائیے آپ کے اندر یہ جو ہمارے یہاں لوگ جب دین کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ روایتی علوم کی طرف جاتے ہیں کہ میں بڑے مدرسے کی طرف جاؤں, میں جمہور کی طرف جاؤں زیادہ. تو جو تحقیقی ذہن ہے یہ ذوق کیسے پیدا ہوا آپ کے اندر؟ یہ میں عرض کیا نا کہ جی یہ مولانا حبیب الرحمان کاندھوی, پہلی کتاب تو میں آپ کو بتاؤں میری زندگی کی جو دوسری کتاب ہے نا, ایک کتاب تو تھی سید نور الحسن شاہ بخاری, شاید آپ نے نام سنا ہو, ملتان کے تھے. ان کی کتاب ہے ایک توحید اور شرک کی حقیقت. پہلی کتاب زندگی کی میں نے وہ پڑھی تھی. تو وہ پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ یہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل اور میرے عقائد میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے اس میں یہی پروف کیا تھا کہ وہ تلبیہ پڑھتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, حوصلہ جنابت کرتے تھے, وہ سارا انہوں نے یہی بیان کیا. پکارتے بھی اللہ کو تھے, سارا کام وہ اللہ سے کہتے تھے, اللہ ہی ہر کام کر سکتا ہے. تو جب میں نے پڑھا تو انہوں نے آگے سوال پوچھا, انہوں نے کہا اب آپ بتائیں کہ پھر یہ کام تو ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں, تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ تو یہ انہوں نے کہا سوچیں اس بارے میں. پھر آگے انہوں نے جواب دیا. تو واقعی اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمیں شرک کا بالکل بھی نہیں پتہ, اور ہمارے اپنے گھروں میں اتنا زیادہ شرک ہوتا ہے کہ شاید ابو جہل کے گھر میں بھی ایسا شرک نہیں ہوتا ہوگا. کیا جواب دیا انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کو بھی الہ مانتے تھے, اور بتوں کو بھی بتوں سے نہیں مانگتے تھے, وہ بتوں کو بھی الہ مانتے تھے. انہوں نے عربی میں عبارت کی تعریف بتائی نا کہ غایت الخشوع مع غایت التذلل, یہ سب سے پہلے میں نے وہاں پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا ہم بھی اپنے بزرگوں کا ہاتھ سے زیادہ ادب کرتے ہیں اور خوف کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کا بت کھڑا ہوا تھا, ہمارا پڑا ہوا ہے. اس قسم کی باتیں انہوں نے جو بتائی نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ مانگتے اللہ سے تھے, وہ کہتے تھے یہ واسطہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ. تو یار سب میں نے کہا یار یہ تو سب ہم کریں بابا. تو اس کے بعد دوسری کتاب میں نے پڑھی ایرانی انقلاب, منظور نعمانی صاحب کی, شاید آپ نے پڑھی. جی جی جی, بہت مشہور جو مشہور, وہ میری دوسری کتاب ہے زندگی کی. وہ پڑھ کر مجھے پتہ, پہلے میں سمجھتا تھا کہ شیعہ 10ویں محرم کو پیٹتے ہیں اور ہم سنی نہیں پیٹتے, بس یہی فرق ہے. وہ پڑھ کے پتہ چلا کہ مولانا کہتے ہیں 80 سال تک تو مجھے بھی شیعت کا کچھ نہیں پتا تھا. تو اس کے بعد جب شیعت کو جانا تو پھر اس کے بعد یہ میں نے نا یہ ایک پھر عالم ہمیں ملے, سرفراز خان صفدر صاحب, گکھڑ منڈی کی گجرانوالہ کے. جی جی, گجرانوالہ ملے ہوئے. میں نے ان کی کتابیں جب پڑھنی شروع کی نا تو میں نے ان کی 2 کتابیں پڑھی. ایک پہلی کتاب پڑھی راہ سنت, اور دوسری پڑھی احسن الکلام, جو کہ میرے اوپر سے گزر رہی تھی اس ٹائم. فاتح خلف الامام, اتنی موٹی وہ 650 صفحے کی کتاب ہے, مگر وہ میرے اہل حدیثوں سے ہمارے دوست سے مناظرے شروع ہو گئے ایک طرح سے. تو وہ مجھے فاتح خلف الامام پہ پڑھنا پڑا. تو میں یہ 2 کتابیں پڑھ کر میں نے کہا کہ یہ سرفراز خان صفدر اتنے زیرک آدمی ہیں, یہ کسی غلط مسئلے کو بھی صحیح ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا حیات النبی میں انہوں نے بڑا زور لگا کے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ انبیاء قبر میں زندہ ہیں, اور سماع موتا کی بھی کیا. بہرحال پھر میں نے ان کی ساری کتابیں منگوائی, اور کراچی سے ملی. میں آپ حیران ہوں گے, پنجاب میں ان کی کتابیں اس ٹائم نہیں ملتی تھی. اچھا. تو میرا ایک دوست کراچی گھومنے جا رہا تھا, میں نے اس کو لکھ کے دے دی. میں نے کہا یار اگر یہ کراچی میں کتابیں ملیں تو یہ ڈھونڈ کے لے آنا. تو وہ مولانا سرفراز صفدر کی جو 8-10 کتابیں وہ ڈھونڈ کے وہاں کراچی سے لے آیا. الکلام المفید اور تسکین الصدور, سماع موتا, اس کے اور 4 جلدیں تھیں ان کی جو انہوں نے ان کی تفسیر پہ تبصرہ کیا ہے, احمد خان کی اتمام البرہان. تو یہ کتابیں ساری پھر میں نے یہ پڑھنی شروع کی. پھر مجھے یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنا دین سیکھنا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو طبیعت میری ایسی تھی, میں گانے جب سنتا تھا تو میں دنیا جہان کے گانے ڈھونڈ کے لاتا تھا. ہاکی کھیلتا تھا تو ہر وقت ہاکی. تو پھر میں کہہ رہا دین کے پیچھے پڑ گیا. اور پھر یہ مجھے بعد میں پتہ چلا جو قرآن مجید میں کہا گیا افلا یتدبرون قرآن. تو یہ گجرات کے ہمارے دوست عالم تھے بزرگ, مولانا عبدالکریم اصری صاحب, بہت زبردست عالم تھے. انہوں نے حدیث کے بھی اوپر بھی کام کیا اور تفسیر لکھی عروۃ الوثقی کے نام سے. تو
وہ مجھے انہوں نے سمجھایا تھا کہ تدبر کا دبر عربی زبان میں پیٹھ کو کہتے ہیں، تو تدبر کا مطلب ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ. تو تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم قرآن کے پیچھے پڑ جاؤ. اور وہ ایسے ہی ہوا، پھر ہم ہاتھوں کے پیچھے پڑ گئے. حبیب الرحمان صاحب کو پتا نا کانوری صاحب کو، ہمارا سارا کمپلیکشن چینج ہو گیا. وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی کون سی کتاب پڑھی؟ مذہبی داستان. مذہبی داستان. اور پھر ان کی جو کتاب ہے نا جی، موٹی کتاب جو ان کی شب برات ایک تحقیقی جائے جی. آپ شاید حیران ہوں گے، میرے حبیب الرحمان صاحب کی اس زمانے میں لاکھوں روپے کی کتابیں، چندہ کرتا تھا دوستوں سے، بھیک مانگتا تھا یہ پیسے دو، لاکھوں روپے کی کتابیں منگوائی. تو ہم سے پہلے مولانا حبیب الرحمان صاحب کی ایک کتاب چھپتی تھی اور 3 سال میں کوئی ایڈیشن نہیں اس کا دوبارہ نکلتا تھا. ہم نے ٹربو لگایا اور آپ یقین کریں کہ یہ دیکھ لیں کہ ایک دوست نے یہ سال آپ 100 مجھ سے منگوائی. یہ حال تھا. ہر ہفتے مجھے وی پی آتی تھی ان کی کتابوں کی، وی پی کے ذریعے منگاتے تھے. تو وہ پنڈی میں ہم نے یقین مانے کہ وہ پھیلا دی کتابیں، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ہماری مخالفت بھی بڑی ہوئی، مگر ہمیں بڑے اچھے ساتھی مل گئے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے پنڈی کے ڈسٹرکٹ خطیب تھے عبدالعزیز جلالی صاحب. آپ نے لال مسجد کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں جی ہاں. وہاں کے مولانا عبداللہ تھے، وہ امیر تھے. جی مرحوم. جی. تو عبداللہ صاحب کے وہ تنظیم یہ سیکرٹری تھے عبدالعزیز جلالی صاحب. وہ اوقاف جو تھا مسجد جو. جی ان کو کس نے بتایا کہ ایک امتیاز عثمانی ہے، یہ بڑا شر پھیلا رہا ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے ایک بندہ میرے پاس بھیجا کہ اس کو فوراً پکڑ کے لاؤ. تو وہ بندہ اتفاق سے آیا، وہ میرا دوست نکل آیا، صدیق، مولوی صدیق گل کی تھی. مجھ سے کہا یار یہ تو خود جا کے ملے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا اس کو پکڑ کے لے آؤ، تو چلا جا عزیز جلالی صاحب بلاتے. میں جانتا تھا جلالی صاحب کو، ہمارے گھر کے نزدیک ہی مسجد تھی ان کی 2 کلومیٹر. میں جمعہ پڑھنے وہاں چلا گیا. تو میں نے ان کو جمعے کے بعد میں، میری اس وقت داڑھی بڑی لمبی تھی اور میں وہ سہارنپور والی ٹوپی پہنتا تھا. تو جمعے کے بعد میں وہ بیٹھ کے سوال جواب وہ کر رہے تھے. تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے بلوایا تھا. جی آپ کون صاحب ہیں؟ میں کہا جی میرا نام محمد امتیاز عثمانی ہے. اچھا وہ میرا گیٹ اپ دیکھ کے نا وہ بالکل میں دیکھا بیک فٹ پہ چلے گئے. کہتے ارے یار بھائی، وہ کہ ارے یار کہہ کے نا رک گئے. کہتے اچھا ٹھہرے آپ. مجھے 2-4 بندے رہ کے مجھے کہتے ہیں یار کیوں شر پھیلا رہے ہو، شرم کرنی چاہیے. آپ دیکھیے آپ کتنے ڈیسنٹ آدمی مجھے لگ رہے ہیں، اور یہ آپ کیا آپ نے یہ. میں کہا جی آپ نے کچھ میرے بارے میں کچھ سنا ہے یا پڑھا بھی ہے؟ کہتے نہیں مجھے قاریب تو مالک ہماری مسجد خرید، انہوں نے قاریب تو مالک نے آپ کی شکایت کی ٹھیک ٹھاک، مگر میں تو آپ کو دیکھ کے نا میرے خیالات تھوڑے چینج ہوئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے شب برات مختصر اور تحقیق عمر عائشہ ان کے ہاتھ میں دی تھی. میں کہا جی قاری صاحب سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ آپ، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اس میں یا غلط ہے؟ اگر غلطی ہے تو ہم پھر ان سے بھی کراچی میں بات کریں گے. وہ کہتے ہیں اچھا مجھے چھوڑ جاؤ. آپ یقین مانے میں اگلے جو میں گیا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ امتیاز عثمانی میں آپ کو 2 کتابچے دے کے گیا تھا. کہتے ہیں نہیں یار ایسے نہیں بات ہوگی، ان کی ساری کتابیں مجھے لا کے دو. بڑا سیریس ہے وہ بندہ. میں نے کہا اچھا جی. میں نے اسی دن شام کو ان کو کتابیں پہنچا دی. کہتے ہیں اب 2 ہفتے میری مسجد میں آپ نے آنا بھی نہیں. ایسے کہا آپ 2 ہفتے نہیں آنا، 2 ہفتے کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ میری رائے اس بندے کے بارے میں کیا ہے. خیر ایسے وہ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا غلام الرحمان صاحب، میں نے کہا یار آج ہم ایک سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ دین میں مار کھانا بھی سنت ہے، تو میرے ساتھ چلو گے؟ وہ کہتا جی بالکل چلو. وہ بڑا جیدار بندہ تھا. میں نے کہا آج مغرب کے ٹائم جو ہے نا قاری عبدالعزیز جلالی صاحب کے پاس جانا. ان کے پاس ہر وقت پسٹل لگی ہوتی تھی. اچھا. جلالی نام تھا تو وہ جلالی تھے. تو کہتا جی ٹھیک چلیں گے. میں چلا گیا مغرب کے ٹائم، میں نے بیل بجایا اوپر سے. میں نے کہا جی امتیاز عثمانی. کہتے ہیں اچھا. ایک بندہ آیا، کہتے جی اوپر آ جائیں. ہم اوپر گئے، وہ انہوں نے مہمان خانے میں بٹھا دیا. آپ یقین کریں 10 منٹ تک نہ کوئی بندہ آیا نہ کوئی، اور ہمارا دن یوں. ہم نے کہا یار یہ پتہ نہیں، وہ 10 منٹ مجھے آج تک نہیں زندگی کے بھولتے. 10 منٹ بعد چائے اور بسکٹ جب آئی نا، میں نے کہا اب مارنی پڑے گی. یقین مانے آپ، وہ چائے جو ہمیں اس دن سکون ملا اس چائے سے. خیر وہ ہم چائے پی رہے تھے کہ جلالی صاحب آ گئے. آپ سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا یار بیٹا تو نے بہت اچھا کیا، تو ان مولویوں سے نہیں ڈرا. انہوں نے نام لیا غلام اللہ خان صاحب کا. کہتے ہیں میں آپ جانتے ہوں گے، میں نے غلام اللہ خان صاحب سے تفسیر پڑھی تھی، اور حامد میں ایسے میں نے دورہ حدیث کیا، اور 40 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. اگر میں یہ لٹریچر نہ پڑھتا میں کافر مر جاتا. اور کہتے ہیں کہ آج یہ میرے استاد زندہ ہوتے میں ان کو گریبان سے پکڑ لیتا، کیا پڑھاتے رہے ہو. اب شیخ ہمیں تو اپنے کانوں پہ یقین نہ آئے. اور انہوں نے کہا یہ سارے آپ کو پتہ نہیں میں نے 2 ہفتے بعد کیوں بلایا تھا. مجھے تحقیق عمر عائشہ پڑھ کے سمجھ آ گئی تھا کہ یہ بندہ محقق ہے، مگر میں نے کہا میں دیکھوں. کہتے ہیں یہ سارے حوالے اس نے جو دیے نا سینکڑوں،
ان میں ایک دو جگہ غلطی ہے. کہتے یہ تو بڑے سے بڑے علامے جو ہے نا پیچھے ہمارے 500 سال پہلے والے بھی جو لوگ تھے ان سے بھی غلطیاں ہوتی رہی. تو وہ پھر ہمارے دوست بنے. پھر دوسرے آدمی یہ ملے تھے ہمیں جہاں ہمارا آپ جمعے میں جب ہم پڑھتے. بس یہ ہے سر. پھر ہم لوگوں تک میں نے ایک بات سوچی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے دین نہیں آتا. تو میں وہ بچپنا تھا نا میرا بھی ایک طرح سے. عمر تو میری 32-33 سال تھی مگر دین تو مجھے دینی لحاظ سے میں 1 سال کا تھا. تو میں نے کہا یار میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بنوں گا. وہ 2 سال میں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں تو سب سے بڑا عالم تو کیا میں عالم بننا بھی میرے لیے مشکل ہے. تو میں نے اسی وقت ایک ڈیسیجن لیا اور وہ دیکھیں خدا کا شکر ہے وہ صحیح. میں نے کہا یار میں خود تو عالم نہیں بن سکتا مگر ہم سے پہلے جو اتنا زیادہ کام ہوا ہے یہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. اور وہی ہم نے آج بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم لٹریچر میں منگواتے ہیں. جو پیسے دے سکتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں. جو پیسے نہیں دے سکتے ان کو فری دے دیتے ہیں. تو فری اس طرح نہیں دیتے اس لیے کہ فری لٹریچر کی کوئی قیمت قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ لٹریچر آج تک جس طرح ہم پہنچا رہے ہیں. امین حسن عیسائی کی تفسیریں منگوائیں ان کی کتابیں منگوائیں. یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب سے تو ہمارا ایسا تعلق ہو گیا تھا. تمنا بادی کی ساری کتابیں ہم نے چھپوائی. جمع القرآن تبری و زہری یہ ہم پیسے ان کو بھیجتے تھے. ان کے ہم ساتھی بن گئے کراچی رحمان پبلشنگ ٹرسٹ کے. تو فقہ القرآن عمر احمد عثمانی صاحب کی یہ ساری کتاب. بس یہ ہمارا علم تھوڑا تھا شیخ مگر جذبہ بہت زیادہ تھا. یہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں خود اپنے جیسے جذبے والے آدمی سے آج تک ملا ہی نہیں. میں نے کام شام چھوڑ دیا. میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا کہ اصول دکانداری کی روح سے تجھے بھوکا مر جانا چاہیے تھا. میں سارا دن ان کو پتہ ہے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا ہوں. گاہک آ جائے تو توجہ ضرور. یہ نہیں کہ میں گاہک کو توجہ نہیں دیتا مگر میری توجہ ساری اپنے لٹریچر کی طرف ہوتی ہے. دن میں 10 دفعہ غلطی کرتا ہوں. کوئی مجھے 500 دیتا ہے میں اس کو 1000 واپس دے رہا ہوتا ہوں. تو وہ کوئی تو کہتے ہیں یار آپ نے میں نے 1000 نہیں دیے 500 دیے آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی مجھے 100 دیتا ہے میں 500 سمجھتا ہوں مگر وہ سارا میرے ذہن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. یقین مانے آپ وہاں پہ دکھا بھی دوں گا آپ کو. تو میرے ذہن تو وہ جو سارے ادھر ہوتی ہے. وہ میرے دوست نے کہا کہ اصول دکانداری کی روح سے تجھے بھوکا مر جانا چاہیے تھا مگر تیری دکان چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی یہ اللہ کے ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی کہ تیری دکانداری چل رہی ہے. اور میرے دوست ہیں فیاض بھائی جنہوں نے مجھے حفظ چھڑوایا تھا. تو وہ ہر ایک کو کہتے ہیں وہ گجرات ہوتے ہیں ورنہ میں آپ سے ملاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر امتیاز کو قرآن سمجھ آ سکتا ہے نا یہ نشانی دنیا کے ہر انسان کو آ سکتا ہے. کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کتنا ایک لائق ہے. بچپن میرا سارا اس کا سارا میرے سامنے گزرا ہے. اور میں کہتا ہوں واقعی یہی بات ہے اگر تھوڑی سی پڑھنے سے مجھے آ سکتا ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو عربی زبان پہ عبور ہے جن کو وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں جن کے پاس ٹائم ہے فل ٹائم جاب ہے ان کو نہیں آ رہا تو وہ ان کی اپنی مستی ہے. اگر آپ کو دین نہیں آ رہا نا مفتی صاحب تو یہ آپ کی اپنی شرارت ہے. آپ سیکھنا نہیں چاہتے ورنہ میرے جیسے آپ دیکھیں میرے پاس کنویں چل کر آئے. آپ کہاوت تو ہے نا کہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے. نہ سر میرے پاس عمر احمد عثمانی تو فوت ہو گئے تھے. قمر احمد عثمانی میری دکان پہ بیٹھتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے مہینوں بیٹھے. تو حکیم نیاز احمد صاحب جنہوں نے تاکہ عمر عائشہ پہ کام کیا وہ میرے پاس دکان پہ آتے تھے. یہ خالد مسعود صاحب بڑے بڑے عالم. یہ عبدالکریم بصری صاحب جنہوں نے تفسیر لکھی. مولانا تعالیٰ بن عالمی سرگودا کے بڑے عالم ہیں. وہ خطیب بھی بڑے ہیں ان کے تو بڑا شہرت ہے نا. تو وہ میری دکان پہ بارہا آئے. میں عرض کروں کہ رحمۃ اللہ طارق صاحب ملتان سے. تو میں کہتا تھا یار اللہ تعالیٰ نے کنویں میرے پاس بھیجنا شروع کر دیے تھے. وہ ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ اور یہ میں نے اپنے اوپر بھی دیکھا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. غلام اللہ خان صاحب کو آپ جانتے ہیں ویسے شیخ القرآن. آپ دیکھیں وہ کیا ان کا اسپیشلسٹی تھی. وہ بیان کرتے تھے توحید. آپ یقین کریں کہ ان کا نواسہ جو تھا نا وہ بعد میں جانشین شیخ القرآن کہتے تھے قاری شاکر. ان کو میرا کس نے پتا. وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں. وہ ڈرتے ڈراتے بھی نہیں تھے. ان کو میرا بتایا کہ جی امتیاز بڑی شرارت کر رہے ہیں مگر وہ جانتے تھے کہ دولہ بنجالوی جو ہے نا وہ ان کا ساتھی تھا وہ آگے بیٹھتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نا 1 گھنٹے کی ملاقات چاہتا ہوں. میں کہا جی بڑی خوشی ہے آپ کہاں ملیں گے. چھوٹا سا میرا گھر ہے. کہتا میں آپ کے گھر آؤں گا. میں کہا کہیں اور ملے. کہتا نہیں میں گھر آؤں گا. آگے رات مجھے اچھی طرح 8 بجے آئے. انہوں نے شفاعت کے اوپر عذاب قبر کے اوپر یہ حضرت عائشہ کی عمر پہ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا. اور وہ بڑے دبنگ لوگ ہیں. تو السلام علیکم. 1 گھنٹے کا ٹائم تھا ان سے. تو وہ مجھے جاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہیں میں نے آپ کو سن لیا. ظاہر قرآن آپ کے ساتھ ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکا نا کہ آپ غلط کہتے ہیں یا میں آپ کی بات مان کے ہوں. انہوں نے کیا کہا ظاہر قرآن آپ کے ساتھ ہے. میرے لیے بڑا آنر تھا. وہ چلے گئے. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا اس وقت میری والدہ حیات تھی. میں نے کہا ماں
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو قرآن سنایا ہے. آج میں حیران ہوں کہ آپ کے بیٹے نے سے وہ 2.5 گھنٹے سنا, 3.5 گھنٹے قرآن سن کے گیا. تو میں نے کہا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اس نے پھر کچھ سوچا, اس کو سمجھ, اس نے کہا یار نہیں یہ بھی بات پوری نہیں کھولی. انہوں نے پھر کہا کہ جناب ایک دفعہ اور میں نے ملنا ہے اور اب میں اپنی جگہ پہ بلاؤں گا آپ کو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر وہ ہمارے نزدیکی علاقے میں ایک دوست ہیں پٹھان, ان کے گھر انہوں نے بلایا اور پھر شاید یہ کو 2.5 گھنٹے ان سے بات ہوئی. تو پھر وہ یہ کہہ کے کہ نہیں یار آپ کے بارے میں غلط باتیں کی گئی ہیں, آپ قرآن سے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے اس پہ اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اور پھر وہ کچھ عرصے بعد فوت بھی ہو گئے تھے, ورنہ ان سے ہماری دوستی ہونی تھی. تو بس یہ تعارف ہے جی ہمارا. یہ تعارف یہی ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں مگر جذبہ بہت ہے. اور ہر روز میں پڑھتا ہوں, ایک ناغہ نہیں ہے. میں نے جب سے پڑھنا شروع کیا, میری والدہ مری اس دن بھی کوئی ناغہ نہیں تھا پڑھائی کا, میرے شادی ہوئی اس دن بھی کوئی ناغہ نہیں تھا پڑھائی کا. میں شادی ویسے 81 میں ہوئی تھی مگر وہ اس وقت میں قرآن پڑھ رہا تھا, تو یعنی ناظرہ پڑھ رہا تھا, اس دن بھی ناغہ نہیں تھا. تو میں جب سے یہ شروع کیا میں نے ناغہ کوئی نہیں کیا. ماشاءاللہ جی. میں لاہور جاتا ہوں 1-1.5 دن کے لیے, تو میں یا پہلے پڑھ کے جاتا ہوں تو سبق, لاہور جا کے میں نہیں پڑھتا بالکل, یا آ کے ڈبل پڑھتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں ناغہ کوئی نہیں. تو حکیم نیاز صاحب بھی آپ کے گھر آئے تھے, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ تو بڑا عجیب واقعہ تھا. وہ میرے گھر وہ آئے تو میری وائف اصل میں رہتی بھی بیمار ہے, میں نے عرض کیا نا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آج رات میں آپ کے یہاں, انہوں نے ہم سے ملے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا یار آپ اپنی اہلیہ سے پوچھ لیں, میں چند راتیں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا, دوست بیٹھے تھے. میں نے کہا اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت, آپ جتنا عرصہ مرضی جا رہے ہیں. حکیم صاحب نے لاٹھی اٹھائی اور جو بندہ ہم کو لے کے آیا تھا نے کہتے یار چلو بس. اچھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں کیا ہوا. ہم نے کہا جی کہاں, کہتے میں واپس جا رہا ہوں. میں کہا جی کیا ہو گیا, کہتے بس مجھے جو دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا. اب یقین مانے میں بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں کہ انہوں نے کیا دیکھ لیا, میرے گھر میں آ کے بھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. میں کہا حکیم صاحب مجھے میری غلطی تو بتا دیں. کہتے یار میں تو تمہیں عالم دین سمجھ کے آیا تھا, تم تو انسان بھی نہیں, خدا کی قسم. اچھا میں نے کہا جی کیا یہ میرے دوستوں کے سامنے میری شلوار اتار دی انہوں نے. کہتے میں تو تمہیں عالم دین سمجھ کے آیا تھا, تم تو انسان بھی نہیں, میں تمہارے گھر پانی پینا بھی حرام سمجھتا. میں کہا جی میں نے کیا ہے مجھے پتہ تو چلے. کہتے تم نے نہیں بھی کہا, جب میں نے کہا تھا اپنی اہلیہ سے پوچھے میں چند راتیں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں, تو تم نے کہا اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب تو بھی اس کو پیروں کی جوتی سمجھتا ہے نا. بڑے غصے والے تھے. میرا دوست لڑکا کہتا ہے ان کو جانے دے, یہ ہماری بیویوں کو خراب کر کے جائے گی. تو میں پکڑ کے اپنی بیوی کو ان کے سامنے لے آیا. میں کہا جی یہ آپ کی بیٹی ہے, اب آپ خود پوچھیں اس سے. انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں 2-3 راتیں یہاں رہ لوں. انہوں نے کہا جی ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی آپ رہیں. تو پھر وہ حکیم صاحب جو تھے وہ 2-3 راتیں کیا رہے اور براجمانے ہو کر اب میں بھی کہوں یار یہ چلے جائیں تو اچھا, کیونکہ ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. میری راتوں کی نیند اڑ گئی. تو وہ ضعیف تھے وہ. میں کہوں یا اللہ یہ کب جائیں گے. وہ 2 دن ہوئے تو میں کہوں بس یہ اب چلے جائیں تو اچھا ہے. پھر بلکہ 3-4 دن بعد ان کی بیوی کا فون آ گیا کہ یہ کیوں نہیں آ رہے فون. پی ٹی سیل پہ موبائل تو ہوتا نہیں. میں نے کہا جی آپ خود ہی ان سے بات کریں. وہ حکیم صاحب کہتے ہیں ابھی میں نہیں آ رہا. مجھے انہوں نے کہا میں نہیں آ رہا ہوں, میری جان کر رہی ہے. میرا وہ 6-7 دن رہی جی. پھر ان کی بیوی نے دوبارہ فون کیا. انہوں نے کہا یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے, ان کو آپ زبردستی لے کے آؤ. پھر میں ان کو سرگودا چھوڑ کے آیا. تو وہ بھی واقعہ آپ کو سنا تھا. سرگودا جب گیا تو میں ان کو چھوڑنے کے بعد عطا اللہ بندیالوی صاحب بڑے مشہور خطیب ہیں وہ, ان سے ملنے چلا گیا. تو جب میں نے بتایا کہ میں مولانا نیاز احمد صاحب کو چھوڑنے آیا تھا, تو وہ کہتا آپ سب کا تعلق ہے ان سے. میں کہا یار وہ تو میرے گھر میں رہ کے آئے 1 ہفتہ. تو وہ کہتے ہیں یار مجھے وہ مل سکتے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں, مجھے ملتے نہیں. میں کہا اس میں کیا ہے, چلو میں تو ان کا بیٹا بنا ہوں. اب اگلا واقعہ سنیں. یہ بھی اب عبدالرؤف صاحب سے ملائیں گے, وہ میرے ساتھ تھے. میں اور رؤف صاحب ساتھ تھے. تو ہم نے عطا اللہ بندیالوی مجھے کہتا ہے پہلے فون کر کے اجازت لے رہے ہو. میں کہا چھوڑو یار اجازت لینے کو, تم ہمارے ساتھ چلو. میں عبدالرؤف بھائی اور یہ بندیالوی صاحب ہم تینوں بیٹھے ہوں. اور حکیم نیاز صاحب اس کے گھر, ان کا بیٹا تھا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا اچھا آپ میں ابو کو بھیجتا ہوں. تو حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سین آپ دیکھیں یار, یہ کدھر آ گئے ہم جنم بھائی جان یو ٹرن لینا ہے اب. آگے جی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کدھر آ گئے. جی بھائی جان یو ٹرن لینا ہے. اچھا وہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا. ان کا
بیٹا بنے ان کے بیٹے نے حکیم صاحب کو بھیج دیا. اور حکیم صاحب اب سین دیکھیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے, میں عبدالرؤف صاحب اور بندیالوی صاحب ہمارے پیچھے. جو ہی بندیالوی صاحب اندر ہوئے تو حکیم صاحب لاٹھی اٹھا کے کہتے ہیں یہ یہاں کیوں آیا اتنی بدتمیزی سے. میں نے کہا یہ مولانا تعالیٰ بندیالوی ہے, میرے دوست ہیں, میرے ساتھ ہیں. کہتے ہیں میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. ہوئے 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 آپ سوچیں ذرا. میں نے کہا حکیم صاحب کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا مطلب ہے. اتنا جب انہوں نے کہا تو بندیالوی صاحب کہتے ہیں امتیاز صاحب حکیم صاحب ساڈے بزرگ نے, انہوں نے حق ہے کہ تسی بیٹھو میں پھر مل لوں گا. وہ بیچارہ وہیں سے الٹے قدموں لوٹ گیا. اچھا شخص پھر میں نے جو حکیم صاحب کی میں نے جو کلاس لی نا پھر ان کا بیٹا بھی آ گیا. میں کہا جی آپ نے یہ دین سیکھا ہے, میرے گھر تو آپ نے کہا تھا کہ بیوی سے پوچھوں گا تو آپ نے کہا تھا جی انسانی دین. میں کہا اب آپ نے یہ کیا کیا, گھر میں مہمان آئے کوئی اس طرح نہیں یہ دین فروش ہے. میں نے کہا جی بھلے دین فروش ہوں. ابو جہل بھی رسول اللہ کے پاس کبھی آیا تو انہوں نے بدتمیزی کی ان سے. ان کی بیٹے نے کہا آپ نے ابا جی آپ نے بہت زیادتی کی ہے. خیر وہ ڈانٹ ڈھونڈ کے ہم آ گئے. اب دوبارہ جب ہم سرگو ادا گئے تو حکیم صاحب مجھے کہتے ہیں میں نے ان کے گھر جانا ہے. وہ پھر آئے گا دوبارہ پھر چھوڑنے کے تو مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب سے مل کے جانا میں نے آپ جلے میں. میں کہا نہیں جی بس آپ ان کے ساتھ جتنی ہونی چاہیے نا وہ خوب ہوگی. جاری اس کو کیا نام. السلام علیکم. پھر حکیم صاحب میرے ساتھ گئے ان کے گھر. جی امجد بول رہا ہوں. اور کیا ہے بندیالوی صاحب کو باقاعدہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ان کے پاس بیٹھے. پھر وہ بندیالوی صاحب نے ان سے سوال جواب کیے, وہ جواب دیتے رہے. اور چلتے ہوئے پھر جو بندیالوی صاحب کو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ میں آپ کو نہیں گھر نہیں آؤں گا. اچھا نہیں آئیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں آؤں گا. انہوں نے بندیالوی صاحب سے کہا چلتے ہوئے نا, انہوں نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کریں. تھوڑی دیر میں فون کروں. تو چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا اس امت کا پہلا اہل قرآن امام ابو حنیفہ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ یہ اس کو کہہ کر آئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بندیالوی صاحب کا بھی ہم سے جو ہے نا رویہ چینج ہو گیا. وہ پہلے میں منکر حدیث اور یہ وہ سمجھتے تھے, مگر جب حکیم صاحب سے وہ ملا اور حکیم صاحب کو دیکھا کہ یہ بڑا اکرام ان کا کرتے ہیں تو پھر وہ بندیالوی صاحب بھی ہمارے دوست بن گئے تھے. ماشاء اللہ. آپ یہ دیکھیں مجھے بات کرتے ہوئے آپ سے پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں سے کہاں نکل آیا. کوئی بات نہیں. اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیجیے. تو آپ جو قرآن کے حوالے سے یا جو روایتی ہماری یہاں نقطہ نظر ہے قرآن کے حوالے سے, قرآن چونکہ فقہ کی کتابوں کے نیچے دباؤ ہے نا, حدیث کے نیچے فقہ کی, تو آپ اس پہ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ خود قرآن ہے. اس لیے کہ یہ میں نے کیا ہے. مجھے فرعون کے اوپر جو عذاب کا معاملہ تھا نا جی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, یہ کسی تفسیر سے سمجھ میں مجھے نہیں آیا مسئلہ. اور اس کے علاوہ آپ یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ ان کو عذاب ہوتا ہے تو قرآن میں بہت زیادہ تضاد آ جاتا ہے. یہ قرآن سے ہی حل ہوا. اس سے ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ نے کہا کہ ان کو فقتلوا انفسکم, تو وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں نے یہ پڑھ لیا تھا. میرا غام صاحب سے بنیادی اختلاف میں آپ کو بتاؤں یہیں سے شروع ہوا تھا کہ میں کہتا تھا کہ قرآن مجید میں ایمان اور کفر کا اختیار ہے. تو یہ کیا ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے پیچھے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قتل کرو. سمجھا نا بات آپ. تو میں نے کہا یہ تو ایمان اور کفر کے ساتھ ٹکراؤ آ گیا قرآن کا خود. تو پھر یہ مسئلہ بھی مجھے کہیں سے سمجھ نہیں آیا اور قرآن سے سمجھ میں آیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم, ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ میری قوم مجھے میرے قتل کے درپے تھی. اور ہم یہی کہتے ہیں, ہمارا یہ تھیسس یہی ہے کہ ایمان نہ لانا ایک الگ بات ہے, مخالفت ایک بالکل الگ بات ہے. آپ مجھے نہ مانے میں آپ کو نہیں مانتا, اللہ اللہ خیر طرح آپ اپنے راستے میں اپنے راستے, لیکن میں آپ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں پکڑ لوں آپ کو. تو یہ میں بے شمار مسائل میں نے مثالیں بھی دو دے دیں کہ بے شمار مسائل وہ قرآن سے ہی حل ہوئے. صحیح ہے. وہ نہ روایت سے سمجھ میں آتے تھے اور نہ کسی تفسیر سے سمجھ میں آتے تھے. تو پھر جتنا بھی کام ہوتا تھا نا, میرے ایک مسئلہ تھا اب شاید حیران ہو روزوں اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے نا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ دونوں بلکہ وہ یطیقون والے تو ہم نے حل کر رہی تھی تو 10-12-15 سال لگا کے, یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی قانون 100 میں آخری آیت جو ہے. تو وہ میرے دوست ہیں, میں ان کو استاد بھی مانتا ہوں, مگر وہ کہتے ہیں وہ قرآن مجید میں کہتے ہیں آپ بہت آگے. وہ واحد آدمی ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس کی بات کو بلا تحقیق مان لیتے ہیں. اس کا نام ہے افتخار تبسم.
تو افتخار تبسم نے سے میں نے کہا یار یہ مجھے آج کہیں یہ سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہتا شیخ یہ میں تو آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ عمار ناصر سے پوچھیں. میں نے عمار ناصر سے بات کی تو عمار ناصر کو تو ABC بھی نہیں پتا تھی اس کی. تو پھر میں اس نے مجھے افتخار نے کہا یہ مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے اور آپ ہی اس کو حل کریں گے. اور پھر وہ مسلسل آپ یقین مانے کہ اس کو حل کیا، وہ بھی قرآن سے ہی ہوا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں یہ یعنی تفسیریں پڑھ کے نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں، میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ خود قرآن ہے. مسئلہ کیا تھا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم میں؟ یہ میں آپ کو وہاں پہ ہٹ کے تفصیل سے بتاؤں اور گا. وعلی الذین یطیقونہ، جی وہ یہ بھی میں آپ کو یہ قانون صوم میں بیٹھ کے بات کریں گے. صحیح. اس کا لفظی ترجمہ جو مولانا جونا گڑھی نے کیا نا وہ بالکل درست ہے. اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو مولانا استائی کہتے ہیں جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. غلام صاحب اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگلی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. آپ پڑھیں نا تدبر قرآن، یہ اتنا بڑا اعتراض وہ خود قرآن پہ کر رہے ہیں. اس پہ جلیل احسن ندوی صاحب نے مولانا استائی کو تاڑا بھی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا مولانا جو آپ کو پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یعنی 184 نمبر آیت کو 185 سے منسوخ کر رہے ہیں. پہلی دو آیتوں میں تو اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، دوسری میں اللہ کہتے ہیں ایام معدودات. ایسے ہی ہے نا جی. تو مولانا جلیل ندوی کہتے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے بتایا نہیں کہ کتنے روزے ہیں، کس مہینے کے ہیں. تو انہوں نے کہا تیسری آیت نازل جب تک نہ ہو تو روزہ رکھے نہیں جا سکتا، اور آپ تیسری آیت سے دوسری کو منسوخ کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ یہ جی ہاں، میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا قرآن پہ تو وہ قانون سوم کو جو حل کیا تھا. اور شیخ یہ بلا مبالغہ 20 سے 25 سال لگے اس کو حل کرنے میں. صحیح تو صحیح. وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا اس میں. انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا مولانا جو آپ تفسیر کر رہے ہیں روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. صحیح. اچھا میں کہتا ہوں کہ اگر 5ویں آیت میں نہ آئے نا پھر بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ 5ویں آیت میں اللہ نے بتایا کہ اس کو فجر سے لے کے اور رات تک پورا کرو. تو مجھے بتائیں اگر یہ 5ویں آیت نہ ہو تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، آپ فجر سے زور تک رکھیں یا زور سے عصر تک رکھیں. صحیح یہ بات. ٹائمنگ بھی اللہ نے بتائے ہیں اور وہ آخری 5ویں آیت میں بتائے ہیں. صحیح. ماشاء اللہ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. جزاک اللہ.